بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کیا کہ اولاد والدین سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگ سکتی ہے، اپنا حق مانگ سکتی ہے. اور ایک اور بھی سوال ہے ہمارا کہ خواتین جو ہیں، یعنی مثال کے طور پر عورت جو ہے، کیا اپنی جائیداد اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہے؟ اگر بھائیوں کو وہ دیتی ہے تو کیا اولاد کے ساتھ اس نے ناانصافی تو نہیں کی، اولاد کا حق اس نے مار تو نہیں دیا؟ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں کہ عورت کا حق، کہ اگر کسی عورت کو اپنے والد کی طرف سے جائیداد کا حصہ ملا ہے، مثال کے طور پر 1 کنال ملا ہے یا 1 ایکڑ ملا ہے، اسی طرح کوئی پلاٹ میں حصہ آیا ہے، تو کیا وہ اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہے؟ تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ بھائیوں کو دینا تو الگ بات ہے، اور ابھی ان کے قبضے میں نہیں آتی، ابھی ان کے سپرد نہیں کی جاتی، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ رقبہ ہمیں دے دیا جائے. تو اس کے بعد وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دے دیا ہے. لیکن یہ دینے کا حق تو اس وقت ہوگا کہ جب پہلے اپنے قبضے میں لیں گی، اپنے سپرد ہوگی، اس کے بعد چاہیں آپ اپنی اولاد کو دیں اور چاہیں تو آپ اپنے بھائیوں کو دے دیں. اگر آپ اپنے بھائیوں کو دیتی ہیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی جائیداد ہے. لیکن اگر آپ کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے عورت کا، تو پھر اس جائیداد کا جو حق ہے وہ اولاد پر ہے، پھر بھائیوں پر وہ حق نہیں ہے کہ بھائی کہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اولاد کا حق ہے، اولاد کو ہی ملے گا. اور اسی طرح یقیناً یہ مسائل بڑے اہم ہیں اور لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہماری بہن نے وہ ہمیں دے دی ہے، انتقال کر کے دے دیا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا، ایک زبردستی بھی ہو سکتا ہے اور ایک ناانصافی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یقیناً یاد رکھیں، جب ہم بہن سے جائیداد لیتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، ہم بہن سے پہلے رضا پوچھ لیں، اس کے سپرد کر دیں کہ یہ آپ کی جائیداد ہے، آپ اپنے سپرد لے لیں. پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کو دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو یقیناً بہن بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کے ساتھ بڑا محبت اور پیار کرتی ہے. لیکن ایک بھائی ہیں جو بے وفا ہو جاتے ہیں اور بہنوں کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا گوارا نہیں کرتے. یقیناً آپ بہنوں سے پیار کیا کریں، بہنوں سے محبت کیا کریں اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کریں. وہ ایک واقعہ یہاں مجھے یاد آتا ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رضعی بہن تھی، کہ جب آقا کی بارگاہ میں آتی ہے مسجد نبوی میں، اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کو کہتی ہے کہ جاؤ میرے آقا کو کہو کہ بہر آپ کی بہن آئی ہوئی ہے. اور جب یہ خبر میرے آقا کے پاس پہنچی تو میرے آقا فوری کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ میرے آقا کی کالی کملی جو تھی وہ زمین پر جا گری. میرے آقا چلتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اپنی کالی کملی بچھا دی، اور کسی نے اٹھا کر آقا کو دی اور آقا نے اس کو جا کے بچھا دی. اور کسی نے پوچھا آقا یہ کون تھی جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی آپ نے یعنی کہ اس کے لیے چادر بچھا دی ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اور بہنوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو مسئلہ ہے کیا اولاد اپنے والدین سے جائیداد کا حصہ مانگ سکتی ہے، تو شریعت نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ اولاد کو حق نہیں ہے کہ اپنے والدین سے جائیداد کا حصہ مانگے کہ ہمیں جائیداد کا حصہ دیا جائے. اگر والدین دینا چاہتے ہیں تو خوشی سے دے دیں، لیکن یقیناً یہ بھی والدین احتیاط کریں، خیال کریں کہ آپ کی مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں، آپ ایک کو دے دیں دوسرے کو نہ دیں، تو پھر اس چیز کا آپ کو خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہ آپ ایک ناانصافی کر رہے ہیں، ایک بیٹے کا حق مار رہے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھا ہوا ہے، ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہیں اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. اور ہاں اگر آپ کا پھر دنیا سے جب وصال ہو گیا ہے تو پھر وہ جو وراثت کے نام پہ جائیداد بیٹوں پہ اور بیٹیوں پہ تقسیم ہوگی، تو پھر جس کا جتنا حق ہے وہ اس کو شریعت کے مطابق دیا جائے گا. اور اسی طرح جو اولاد ہے ان کو چاہیے اپنے والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان سے محبت کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا انعام ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی عمریں دراز فرمائے. وما توفیقی